مغربی قوموں کو چین کے ساتھ تجارت کرنے میں ہمیشہ دشواری پیش آئی کیونکہ چین کے پاس ریشم اور چائے کی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ باقی ضروریات زندگی کے معاملے میں بھی یہ ملک خود کفیل تھا۔ مغربی قوموں نے افیون کی لت ڈالنی شروع کر دی۔ چین میں افیون پر پابندی نے غیر قانونی ذرائع کو دعوت دی، جس کے ذریعے اسمگلنگ شروع ہو گئی اور شرپسند لوگوں کے گروہ درپردہ اپنے عوام کی جڑیں کاٹنے لگے۔ 1839 میں لاکھوں چینی نشے بازی کے ہاتھوں ناکارہ ہو کر رہ گئے۔ وہ اپنی آمدنی کا ایک ایک سکہ برطانیہ کے ہاتھوں میں دینے لگے، جس پر چین کے شاہی ناظم اعلیٰ نے برطانیہ کے ہزاروں پاؤنڈ افیون کینٹن کی بندرگاہ سے سمندر میں غرق کر دی، جس پر برطانیہ نے بحری اور فضائی فوجوں کے ذریعے بڑی بے رحمی سے حملے کیے اور چین پہلی افیونی جنگ ہار گیا۔ شاہ چین کو ایک خطیر رقم اس افیون کے بدلے دینی پڑی۔ ان دنوں شنگھائی پر برطانیہ کا مکمل تسلط ہو گیا۔ اسے پورے چین میں افیون تقسیم ہونے لگی۔ کچھ عرصے بعد شاہی ناظم نے دوبارہ اس لعنت کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بدقسمتی سے چین اس دوسری افیونی جنگ میں بھی شکست سے دوچار ہوا۔ سرکار کی طرف سے افیون پر ٹیکس لگا دیا گیا اور چین میں بھی پوسٹ کی باقاعدہ کاشتکاری شروع ہو گئی۔ 1911 میں یارڈسین انقلاب لے آیا۔ یہ بھی افیونی جنگ تھی، لیکن تاریخ دانوں نے اسے دیگر وجوہ کے باعث افیونی جنگ قرار نہیں دیا۔ اب افیون، مارفیا اور ہیروئن کا دور شروع ہو گیا۔ حالات بدلتے رہے، حتیٰ کہ 1949 میں کمیونسٹوں کی فوجوں نے لیٹنگ کی کمان میں شنگھائی پر حملہ آور ہوئیں اور پھر انہوں نے پورے چین پر قبضہ کر لیا۔ منشیات فروشوں نے چین سے بھاگ کر ہانگ کانگ میں ڈیرے ڈال دیے اور کنگفو کو خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں بلیک سرکل نے ان کی معاونت کر کے سونے چاندی کے اپنے گودام بھرنے شروع کر دیے۔ لیکن جہاں برائی کی طاقتیں ہوتی ہیں، قدرت وہاں نیکی کی طاقتیں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور گرین سرکل نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کر دیے۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرانا چاہتی ہے میرے بچے۔ تمہیں اس درندگی اور برائی کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ تمہیں ہمت، طاقت اور ذہانت کی ضرورت ہے۔ شہزاد۔ اچانک سونی نے چیخ چیخ کر اسے پکارنا شروع کر دیا۔ ٹائیگر نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ سونی شاید سوتے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ٹائیگر نے ساؤ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش اور ساکت بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹ اب بھی حرکت کر رہے تھے، لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر سونی کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی چیخوں نے اسے ماضی کے مناظر سے حال میں کھینچ لیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اوشان کی حقیقت اس پر کھلی تھی۔ اس کی روحانی قوتوں کا صحیح اندازہ ہوا تھا اور اب اس پر اپنی اہمیت بھی آشکار ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم کیوں چیخی تھی؟ ٹائیگر نے سونی کو گورتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری حالت، وہ گڑبڑا کر بولی، یوں لگ رہا تھا جیسے بیٹھے بیٹھے تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو۔ ٹائیگر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ سو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی لیٹ گیا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ گرد آلود اور نیم تاریک ماحول میں دراز چھت کی طرف گورتا رہا، حتیٰ کہ موم بتی نے پگھل کر اپنا آخری مومی آنسو بھی تاریکی کی دہلیز پر نچھاور کر دیا اور کمرہ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ نہ جانے یہ کیسی نیند تھی۔ رات کا باقی ماندہ حصہ تو خیر سو گزرنا ہی تھا۔ نہ جانے کون سے عوامل تھے کہ ان کی آنکھ اگلے روز شام کو اس وقت کھلی جب کام کاج سے واپس آنے والے لوگوں کے ہجوم سے پیدا ہونے والی آوازیں کانوں سے گھس کر ان کے ذہنوں میں کوہرام سا برپا کر گئی۔ سب سے پہلے ٹائیگر کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ سونی اس کے بازو پر سر رکھے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے پپوٹوں میں خفیف سی حرکت تھی، جو باہر سے گزرنے والے مزدوروں ہی کی آوازوں سے ذہن میں اضطراب پیدا ہونے کے باعث جنم لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا اور متبسم تھا۔ ٹائیگر کی نگاہ ساؤ کی طرف اٹھ گئی۔ وہ افیون کے نشے سے لبریز نیند کی جھیل میں ڈبکیاں کھا رہا تھا اور اس کے پپوٹے یوں پھڑپڑا رہے تھے جیسے باہر سے آنے والی آوازیں ان پپوٹوں پر دستک دے کر اسے تنویمی نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے سونی کا سر نہایت آہستگی سے اپنے بازو سے ہٹا کر چٹائی پر رکھ دیا، لیکن اس احتیاط کے باوجود سونی کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم کی لکیر گہری ہو گئی تو ٹائیگر کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ بہت دیر سے جاگ رہی تھی اور نیند کے بہانے اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بوڑھا ساؤ بھی بڑبڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم لوگوں نے سونے میں بہت وقت ضائع کر دیا، ٹائیگر نے قدرے جلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب تمہارے گھر کی اس افیون آمیز فضا کا اثر ہے۔ بوڑھے ساؤ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سونی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اٹھ کر ساؤ کے گنے چنے برتنوں کو کھڑکھڑانے لگی۔ ٹائیگر نے آنکھیں بند کر کے عمل تنفس کی لمحاتی مشق کے ذریعے اپنی ذہنی فضا صاف کی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ سونی جلد ہی قہوہ بنا کر لے آئی۔
वहीं बैठे बैठे वो कहवे की चुस्कियां लेने लगे। बूढ़ा साउ रात के मुकाबले में सेहतमंद और चाको चौबंद लग रहा था। अफ्यून की डबल डोज ने उसके आसाब पर बेहतरीन असरात मुरतब किए थे। कहवे के बाद उसने अफ्यून के जखीरे से एक खुराक निकाली और धुआं उड़ाने में मसरूफ हो गया। क्या तुम शंघाई में रेड सर्कल के बच्चे कुचे लोगों के बारे में भी कुछ जानते हो साउ? टाइगर ने सवाल किया। साउ ने किसी उल्लू की मानिंद दीदे घुमाई और उसकी पेशानी पर लातादाद सरवटें उभर आईं। फिर उसने रेड सर्कल के सिलसिले में जो कुछ भी बताया वो पहले से टाइगर के इल्म में था, जबकि साउ इस बात से बेखबर था कि वो रेड सर्कल का हेडक्वार्टर तबाह करके आया है। रेड सर्कल के बाद टाइगर ने पेकिंग में सरगर्म अमल ब्लैक सर्कल के सिलसिले में मालूमात का तकाजा किया तो बूढ़े ने दुएं का एक बादल हलक से फजा में उगलते हुए कहना शुरू किया। पेकिंग में अफ्यून की स्मगलिंग का सारा कारोबार ब्लैक सर्कल के हाथ में है। यहाँ के खुफिया अड्डे भी उन्हीं के कब्जे में है। यहाँ ऐसे ऐसे अड्डे हैं कि हुकूमत और इसके आला ओहदेदारों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ब्लैक सर्कल का तरीका कार बड़ा ही मुनफरिद है। वो सबसे पहले चंद आदमियों और औरतों को अफ्यून का आदी बनाते हैं। जब वो पूरी तरह बेबस हो जाते हैं तो उन्हें अफ्यून दी जाती है ताकि वो दूसरों को भी इसकी लत डाल दें। इस तरह नशेबाजों की तादाद बढ़ती चली जाती है। ब्लैक सर्कल को दहशत पसंदों का गिरोह कहा जाए तो बेजाना होगा। बूढ़े साउ ने ब्लैक सर्कल की दहशत पसंदी के ऐसे ऐसे वाकयात सुनाए कि टाइगर के जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। सोनी का नाजुक जिस्म कांप गया। लेकिन साउ ने बड़े ही पुरस्कार और ड्रामाई अंदाज में कहा, ब्लैक सर्कल का एक काम और भी है। वो यहाँ से मर्दों और औरतों को भी स्मगल करता है। ऐसे लोग जो यहाँ खौफनाक जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और कानून को जिन लोगों की बड़ी सरगर्मी से तलाश होती है, ब्लैक सर्कल ऐसे अफराद को कहीं न कहीं स्मगल कर देता है। टाइगर के दिल में बेचैनियां भर गईं। उसने साउ की तरफ देखा तो गालिबन वो उसकी सोच पढ़ने में कामयाब हो गया था। हाँ, मुमकिन है वो फांग को स्मगल करके यहाँ से कहीं और भिजवा दे। अगर वो हांगकांग भेज दिया गया तो वहाँ रेड सर्कल के चंद लीडर भी मौजूद हैं। टाइगर ने सोच में डूबी हुई आवाज में कहा, मैंने जब से सनाजू को ख्वाब में देखना शुरू किया है, उसने सबसे पहले मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं स्मगलिंग के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करूं। हवांग ने जब मेरे भाई को कत्ल किया तो इससे कबल मैं इसी गैंग से वाबस्ता था, इसलिए ऐसे जराए आसानी से तलाश कर सकता था जिनको इस्तेमाल करके ब्लैक सर्कल स्मगलिंग कर रहा था। मैंने सनाजू के हुक्म पर ऐसे लोगों का पीछा शुरू कर दिया जो कभी कभी और किसी न किसी तौर जुर्म पेशा रह चुके थे। बेशतर रातें दरिया वांगपू के किनारे डुबकी हुई हालत में गुजारी है, जहां मैं सैकड़ों कश्तियों की आमदोरफ्त का जायजा लेता रहा। मैं ऐसे 2 मकामात का सुराग लगाने में कामयाब हो चुका हूँ जहां अफ्यून उतारी जाती है या जहां से लोगों को बाहर स्मगल किया जाता है। ऐसे और भी कई मकामात हों और वो निस्फ घंटे तक इस मौजू पर बातें करता रहा और टाइगर उसकी मालूमात ज़हन नशीन करता चला गया। अफ्यून और आदमियों की स्मगलिंग पर बात खत्म करने के बाद वो सोनी की तरफ कनखियों से देखते हुए सरगोशी करने लगा। ब्लैक सर्कल के कारनामों के सिलसिले में तुम्हें एक और बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। इस बार उसने बराह रास्त सोनी की आंखों में देखा और फिर टाइगर की तरफ मुतवज्जे होकर बुलंद आवाज में बोला, ब्लैक सर्कल ने दुनिया भर में असमत फरोशी के भी कई अड्डे खोल रखे हैं। उन्हें अपने तइश और दीगर मकासद के लिए हमेशा हसीन लड़कियों की तलाश रहती है। अगर ब्लैक सर्कल का कोई गुर्गा कोई हसीन लड़की देख लेता है तो उस लड़की को फौरन अगवा कर लिया जाता है। फिर ऐसी लड़कियों का कभी सुराग नहीं मिलता। उनमें से बेशतर हांगकांग के इस बाजार में बेच दी जाती है, जहां मोहब्बत को तरसे हुए लोग अपनी जेबें खाली करके अपने दामन गुनाहों से भरकर ले जाते हैं। टाइगर ने सोनी की तरफ देखा। वो दुनिया की चंद हसीन तरीन लड़कियों में से एक थी और ये उसकी खुशकिस्मती ही थी कि रेड सर्कल या ब्लैक सर्कल के किसी गुर्गे की अब तक उस पर नजर नहीं पड़ी थी। सुनी, टाइगर ने नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें मास्टर ताऊ के पास चले जाना चाहिए। सोनी की आंखों में जिद चमक उठी। फांग नहीं जानता कि मैं जिंदा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उसे ये बात कभी मालूम ना हो। टाइगर ने जवाब दिया, मुझे अब फांग की तलाश में निकल जाना चाहिए। आज रात तुम्हें किसी महफूज जगह पर छोड़ दिया जाएगा। अगर सुबह तक मैं फांग को तलाश करने और उसे ठिकाने लगाने में कामयाब न हुआ तो कल तुम्हें किसी महफूज जरिए से शंघाई भेजने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ये कहकर वो साउ की तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम किसी खास अड्डे से अफ्यून हासिल करते हो, जबकि हम जिस अड्डे पर गए थे वो इस इलाके का सबसे छोटा और घटिया अड्डा है। क्या आज रात तुम अपने मखसूस अड्डे पर जाओगे? बूढ़े साउ ने मुस्कुराकर उस पैकेट की तरफ देखा जो रात टाइगर उसके लिए खरीद लाया था। इस जखीरे की मौजूदगी में तो मुझे पूरे 1 माह तक कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम किसी खास मंसूबे के तहत उस अड्डे पर जाना चाहते हो। ठीक है, मैं जाऊंगा।
تو پھر ٹھیک ہے، مجھے ساتھ لے چلنا اور ان لوگوں کو بتانا کہ میں بھی افیون کا عادی ہوں اور میں ٹینسن سے آیا ہوں جہاں مجھ سے چند ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں کہ قانون کو بڑی سرگرمی سے میری تلاش ہے۔ اگر فانگ نے ان سے رابطہ قائم کر کے انہیں میرے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تو ممکن ہے میں کوئی خاص بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ بوڑھے ساؤ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ بے حد خطرناک کام ہے۔ یقیناً فانگ نے انہیں تمہارے بارے میں آگاہ کر دیا ہوگا۔ اس طرح تم اس اڈے پر کئی گرگوں کے نرغے میں پھنس جاؤ گے جو تمہیں آسانی سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ ٹائیگر کا لہجہ بے پناہ سخت ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر فانگ کو ابھی یہ پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک بھی آ پہنچا ہوں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے وہ ابھی تک بلیک سرکل سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہی نہ ہوا ہو۔ اگر وہ ان سے مل چکا ہے تو ممکن ہے اسے اسی اڈے پر مڑ بھیڑ ہو جائے۔ ایسے میں اسے نمٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا۔ سراجو نے تمہارے ذریعے جو کچھ میرے ذہن تک پہنچایا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ چین میں ایک اور افیونی جنگ کے سامان پیدا ہونے سے قبل مجھے فانگ کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے۔ لیکن ساؤ ابھی تک متذبذب تھا۔ کیا تم سراجو سے بھی اس طرح بحث کرتے؟ ٹائیگر کا لہجہ بے حد سخت ہو گیا۔ ساؤ کے ہونٹ بھنج گئے اور اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بلند ہو کر چھت کو گورنے لگی۔ قدر توقف کے بعد وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، ہم آج رات اس اڈے پر ضرور جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طویل سانس لی اور آنکھیں بند کر دی۔ اور میں دعا کروں گا کہ میری بے قیمت زندگی کے اگر کچھ دن باقی ہوں تو وہ اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینے میں صرف ہوں۔ ساؤ نے پرانے ڈبے میں سے کچھ چاول نکال کر سونی کو دیے اور وہ کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ نصف گھنٹے بعد وہ کھانے سے فارغ ہوا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے۔ ہاں، وقت ہو گیا ہے، ساؤ نے عجیب لہجے میں کہا۔ ٹائیگر نے پہلے سونی کی طرف دیکھا، پھر ساؤ سے پوچھا، اسے کہاں چھپایا جائے گا؟ برابر میں ایک متروک گودام ہے۔ جب میرا بھائی زندہ تھا تو ہم دونوں یہیں کام کرتے تھے۔ وہاں تک جانے کے لیے ایک خفیہ راستہ اس کمرے میں بھی موجود ہے۔ گودام کے دروازے مقفل ہیں اور وہاں ایک عرصے سے کسی کی بھی آمد و رفت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ فی الحال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ٹائیگر نے سونی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور ہٹ درمی کے تاثرات تھے، لیکن چہرہ بتاتا تھا کہ وہ جانتی ہے اس کے علاوہ سرے دست کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میری واپسی تک تم اسی گودام میں روپوش ہو جاؤ۔ اگر میں 24 گھنٹوں میں واپس نہ ہوں تو یہاں سے نکل کر شنگھائی چلی جانا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چند نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ سونی نے کانپتی انگلیوں سے نوٹ تھام لیے اور بولی، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک وعدہ تم بھی کرو شہزاد۔ کاش میں تم سے کوئی وعدہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا۔ ٹائیگر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کچھ بھی ہو، وعدہ کرو کہ اگر میں ماسٹر تاؤ کے پاس چلی گئی تو تم وہاں ضرور آؤ گے۔ میں 1 سال تک تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تم نہ آئے تو میں تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوں گی اور آخری سانسوں تک تمہاری تلاش کرتی رہوں گی۔ سونی کے لہجے نے ٹائیگر کو بے حد متاثر کیا اور وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا کہ کاش وہ کوئی عام آدمی ہوتا۔ عام آدمی کی حیثیت سے وہ سونی کی محبت سے نسبتاً زیادہ لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن موت اس کا پیشہ تھی۔ اور موت ایک ایسی قوت ہے جو اچانک بے خبری میں انسان کو آ لیتی ہے اور اسے سانسیں چھین کر لے جاتی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر سونی کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولا، میں تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ جس لمحے میں فانگ کو کیفری کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہوئی میں تم تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں اسے کھو بیٹھا تو تمہاری دی ہوئی مدت میں تمہیں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور بھیج دوں گا۔ سونی نے محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ٹائیگر اس کے نرم گداز ہاتھوں کے لمس سے بے خود ہونے لگا۔ ان لمحوں میں اس کے ذہن میں شدت سے صرف ایک ہی خیال ابھرا کہ کاش وہ ٹائیگر نہ ہوتا، صرف شہزاد ہوتا۔ ساؤ نے خفیہ راستہ کھول دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چوبی زینے سے اتر کر ٹائیگر کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ساؤ نے خفیہ راستہ بند کر دیا اور بڑبڑایا، اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بوڑھا نشے باز ٹائیگر کو ساتھ لے کر مختلف گلیوں میں سے ہوتا ہوا جب اس مکان کے سامنے سے گزرا جہاں سے اس نے گزشتہ رات افیون خریدی تھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک سبزی کی دکان کھلی ہوئی ہے اور سبزی فروش وہی شخص تھا جو رات منشیات فروشی میں مصروف تھا۔ ساؤ نے بتایا کہ یہ ایک عارضی اڈا ہے۔ جب حالات سازگار دیکھے جاتے ہیں تو نشے بازوں کی ایک شبینہ محفل یہاں جم جاتی ہے اور صورتحال ذرا سی گڑبڑ ہوتے ہی سبزی کی دکان کھل جاتی ہے۔ اس وقت وہاں سے افیون کا ایک ذرا بھی ملنا ممکن نہیں تھا۔ ساؤ ٹائیگر کو لے کر درائے وانگپو کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایسے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا جدھر خشک گودیاں تھیں۔ کھلی فضا میں پہنچ کر ساؤ نے کہا، اگر تم ان لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہو کہ پرانے نشے باز ہو تو تمہیں افیون پینی پڑے گی۔
ممکن ہے تم جھوٹ موٹ پینے کا عمل ظاہر کر سکو، میں یہ بات تم پر چھوڑتا ہوں، لیکن اگر تم دھوئیں کو اپنے پھیپھڑوں تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو یہ دھواں تمہارے منہ سے کسی چمنی کے دھوئیں کی طرح نکلے گا، جبکہ اسے ایک ہموار لہر کی مانند منہ سے نکل کر فضا میں تحلیل ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس یہی ایک شناخت ہے جسے نشے بازوں اور پولیس کے ایجنٹوں کے درمیان امتیاز کیا جا سکتا ہے، اور پولیس ایجنٹوں کو وہ دوسرے لمحے میں ہلاک کر دیتے ہیں۔ ٹائیگر نے تفکر آمیز انداز میں سر کو مثبت جنبش دی اور خاموشی سے چلتا رہا۔ قدر توقف کے بعد ساؤ پھر بولنے لگا، اگر تم پیو گے تو تمہیں کم از کم یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ کیا پی رہے ہو۔ وہاں جو کچھ نشے بازوں کو دیا جاتا ہے، منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے اسے تیسرے درجے کی ہیروئن کہتے ہیں۔ درجہ چہارم خالص ترین ہوتی ہے، لیکن وہ زیادہ تر امریکہ بیچ دی جاتی ہے، جہاں اسے بار بار صاف کر کے اس میں کئی اور چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ سنا ہے وہاں جو ہیروئن ملتی ہے اس میں 20 حصے دوسری اشیاء کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہیروئن وہاں سوئیوں کے ذریعے نسوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ یہ عمل چین میں بھی ہوا کرتا تھا، لیکن پرانے وقتوں کے غریب نشے باز ہی ایسا کیا کرتے تھے۔ بہرحال ہم یہاں اس کا دھواں پیتے ہیں، افیون کا خالص دھواں۔ ہمیں جو دوا دی جائے گی وہ دانے دار پاؤڈر کی شکل میں ہوگی۔ قدرے بھورے رنگ کا یہ پاؤڈر 50% ہیروئن کا حامل ہوتا ہے۔ یہ پاؤڈر ہمیں ایک داتی ورق پر مہیا کیا جائے گا اور ساتھ میں کاغذ کی ایک نلکی دی جائے گی۔ ماچس کی تیلی سے اس پترے کو گرم کیا جاتا ہے، جس سے افیون سلگ کر دھواں نکالنے لگتی ہے۔ ہم اس دھوئیں کو کاغذ کی نلکی کے ذریعے کسی پائپ کے ذریعے پیتے ہیں۔ اس طرح افیون نوشی کو ازدہے کا تعاقب بھی کہا جاتا ہے۔ ٹائیگر کے حلق سے دھیمی سی گھرگھراہٹ نما آواز نکلی اور وہ خاموشی سے ساؤ کے ساتھ چلتا رہا۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔